حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے جو کچھ فرشتوں سے کہا گیا، وجہ ہے دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور سب قریش سے ہوں گے. لیکن دین کو قبول نہیں کیا جا رہا. دین کو قبول اس وقت نہیں کیا جا رہا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب کل جو گفتگو ہماری ختم ہوئی تھی انقلاب ایکسپورٹ کیسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، پھر مدینے کے انداز کی ریاست کا قیام، اور پھر ہم سب کی اجتماعی دعا یہ تھی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی مبارک ساعتوں میں تخلیق کیا، قائم کیا، عالم وجود میں آیا، اور یہیں سے یہ بات آگے چل سکتی ہے، ایک رول ماڈل جو آپ کو مطلوب ہے. پھر آپ خلافت علی منہاج نبوت کی طرز کا ایک نظام چاہتے ہیں، جو آپ کے جو اسٹیجز ہیں، مختلف مراحل ہیں، وہ یہ بتاتا ہے. سب سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ خلافت علی منہاج نبوت کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، تاکہ ہماری سمجھ میں آئے یہ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلافت کے معنی نیابت، اور یہ جو علم سیاسیات ہے اس میں حاکمیت کے مقابلے کی اصطلاح ہے. اسلام میں حاکمیت اللہ کی ہے، انسانوں کے لیے خلافت ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے جو کچھ فرشتوں سے کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو خلافت ہی کے لیے انسان کی در حقیقت تخلیق ہوئی ہے، خلافت عرضی کے لیے. یہ تو ہے اصل خلافت. اب خلافت کا جو ایک اصول نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے، اس کو ایک مثال سے واضح کیا کرتا ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے کہہ لیجئے، 80 سال پہلے کیجئے، ہم انگریزوں کے غلام تھے. ہمارا بادشاہ یا ملکہ وہ انگلستان میں ہوتے تھے، دہلی میں ان کا وائس رائے ہوتا تھا، یہ خلیفہ تھا. اب جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو حکم بھی جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا آتا تھا، وائس رائے کا کام تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس میں وہ کوئی چو چلا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حاکم تو وہ ہے، یہ خود تو نہیں ہے. البتہ جہاں ان کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں اب یہ وائس رائے کا کام ہے کہ وہ حالات کو دیکھ رہا ہے، آن دی اسپاٹ موجود ہے، دیکھے کہ جو ان کی امپائر ہے اس کے مصلحتوں میں بہترین پالیسی کیا ہوگی اسے اختیار کر لے. یہی خلافت ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے اس کو امپلیمنٹ کرو، اس میں تم کوئی ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. جہاں نہیں ہے گویا کہ اللہ نے وہ تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے میدان، تم اپنی بہترین ججمنٹ استعمال کرو اور وہاں پہ فیصلہ کر لو. اب اس میں سمجھنے کی بات جو ہے بہت اہم، خلافت کا ایک دور وہ تھا جبکہ ابھی نبوت کا سلسلہ جاری تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک خلافت شخصی تھی. نبی جو وقت کا ہوتا تھا وہی اللہ کا خلیفہ ہوتا تھا ذاتی طور پر، اس لیے کہ اس کا ایک وائرلیس کنیکشن جو ہے وہی کا وہ اللہ کے ساتھ تھا. اللہ کا حکم آیا امپلیمنٹ کیا، جہاں حکم نہیں ہے وہ اپنی ججمنٹ استعمال کی. اور اس میں یہ ہے کہ خلافت جو ہے نبوت کے ساتھ چلتی رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. اب ایک بڑی فنڈامنٹل چینج آئی خلافت میں کہ اب خلافت اجتماعی ہو گئی. یہی وجہ ہے دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں الفاظ آئے ہیں قرآن میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. یہ واحد کا صیغہ ہے. اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں، تمہیں شخصاً تمہیں ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا. لیکن اب مسلمانوں کے بارے میں سورہ نور کے اندر آیت آئی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم. اب یہ جمع کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں خلافت عطا فرمائے گا فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی. اب جو خلافت ہو گئی ہے دس از دی کلیکٹیو کیلیفیٹ. اچھا ساتھ ہی دنیا میں یہی تبدیلی آئی ہے. پہلے بادشاہت تھی، شخصی بادشاہت، فرعون وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے، خدا بنا بیٹھا ہے، نمرود. اب اس کے بعد کیا ہوا ہے سوشل ایولیوشن کے ساتھ اب ڈیموکریسی آئی. وہ ساورنٹی ایک شخص سے ہٹ کر عوام کے پاس آ گئی. گویا کہ اب وہ عوامی حاکمیت کا معاملہ ہو گیا. پہلے وہ ایک حاکم بیٹھا ہوا تھا، اب عوام حاکم ہے. اسی طرح جب تک نبوت جاری تھی خلیفہ ایک واحد ہوتا تھا اپنی ذات میں جو نبی تھا. حضور بھی
مدینے میں جیسے ہی حکومت قائم ہوئی ہے تو کون خلیفہ تھا وہاں؟ اگرچہ حضور کے یہ لفظ استعمال ہوتے نہیں ہیں، آپ جو حیثیت ہے خاتم النبیین سید المرسلین، اس کے ساتھ یہ لفظ جو ہے نہیں استعمال نہیں، ظاہر بات کون تھا خلیفہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن آپ کے بعد اب یہ مسلمانوں کی اجتماعی خلافت ہے، یہ خلافت جو ہے اس میں اصول کیا ہوگا؟ اب جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا وہ تو آپ نے نافذ کرنا ہے، نصوص قرآن اور سنت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو آپ نافذ کریں گے۔ لیکن جہاں وہ احکام نہیں ہے، یہ امر و ہم ہے قرآن مجید کی اصطلاح، اللہ نے آپ کے لیے چھوڑ دیا، اس میں آپ آپس میں مشورہ کریں، شورائیت کا بہترین نظام قائم کریں، اجتہاد کریں، اجتہاد کے بارے میں پھر طے کریں کون سا اجتہاد جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا، نافذ کیا جائے گا۔ تو یہاں اس اعتبار سے وہ جو ڈومین ہے، جو امر و ہم ہے، اس میں ہم عہد حاضر کی جدید ترین جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں انہیں ہم یہاں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کسی ایک خطہ ارضی کی آپ بات کر رہے ہیں یا پوری یعنی کل کائنات کی بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں، اصل میں تو یہ آغاز تو لازماً ہوگا فطری طور پر کسی ایک ملک میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی؟ اس کے بعد تو یہ کہ پوری دنیا میں یہ آئے گی۔ اچھا، آج 2007 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس تصور کی آپ نشاندہی فرما رہے ہیں، اس کی عملی جو قدم کس انداز سے اٹھ سکتا ہے؟ کیا تصوراتی خاکہ ہے؟ تصوراتی خاکہ یہ ہوگا کہ اگر ایک ملک کے اندر واقعتاً ایک وہ جو کلیکٹیو ول ہے وہ پیدا ہو جائے، اجتماعی ارادہ، جیسے مدینے میں ریاست قائم ہوئی تھی، اس سے انقلاب ایکسپورٹ ہوا، اسی طرح آگے بڑھی یہ بات بڑھے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک کال لے لیتے ہیں، پھر آپ کی بات رہے گی جاری۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علیق صاحب۔ جناب ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ۔ بہت شکریہ۔ مسلم شریف میں دو حدیثیں ہیں، جی ایک تو یہ کہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور سب قریش سے ہوں گے، جی، اور دوسری یہ انہوں نے فرمایا کہ خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی چاہے دنیا میں 2 آدمی کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک، تو اب خلیفہ کون ہے؟ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب سوال۔ اس وقت تو ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حضور کا جو حکم تھا یا خبر تھی الائمۃ من قریش، اس کے بارے میں پھر اجماع امت ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے لازم نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے حالات کے مطابق حضور نے وہ بات کہی تھی کہ عرب، کیونکہ الفاظ یہی آتے ہیں، عرب قریش کے سوا کسی اور کی سرداری کو جانتے ہی نہیں، تو اس لیے حالات کا تقاضا یہی تھا کہ وہ قریش میں سے ہوتے۔ باقی 12 جو خلفاء کی حدیث ہے اس کی بہت مختلف تعبیرات ہیں، وہ تو پھر بہت تفصیل طلب ہے معاملہ، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مدینے سے انقلاب آگے بڑھا، قرن اولیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے، آج 2007 میں کس طرح اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت بات عرض کی نیشنل اسٹیٹ کا تصور، آپ نے فرمایا کہ نہیں MNCs آ گئی ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز وہ لے کے چل رہی ہیں، لیکن یہاں پر ہم بات نہیں کر رہے اکنامک امپیریلزم کی، ہم بات کر رہے ہیں فزیکل امپیریلزم کی، جس طرح کی بات چلی پچھلی صدی میں بھی واقعات ہوئے۔ آج فرض کیجئے پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ بن جاتا ہے، اس عہد کا مدینہ بنتا ہے، اور انقلاب، وہ انقلاب جس کا جو تصور آپ کا ہے، میں کہوں گا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے، خدا کرے کہ اس کی تعبیر آپ کو اور ہمیں ہماری زندگی میں مل جائے، یہاں سے بات کیسے آگے بڑھے گی؟ میں نے کل عرض کیا تھا، اصل میں وقت ختم ہو رہا تھا اور وہ جلدی میں بات پوری نہیں ہوئی۔ آج کی دنیا میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فوج کشی کر کے کسی نظام کو ایکسپورٹ کریں۔ اچھا، جیسے رشین ریولوشن کا ہمیں معلوم ہے کہ کمیونزم 2 طریقے سے پھیلا ہے۔ ایک طریقہ تھا اس نے فوج کشی کی اور ایسٹرن یورپ کے ممالک کو فتح کیا اور پورا نظام نافذ کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک طریقہ وہ بھی ہے کہ جس سے کیوبا میں پہنچ گیا کمیونزم، ٹھیک، وہاں تو کوئی فوج کشی نہیں ہوئی، ایک آئیڈیا تھا، ایک فلسفہ تھا، مارکسزم ایک نظریہ تھا، اس نے لوگوں کو پوزیس کیا، لوگوں نے اس کو قبول کیا اور نظام لے آئے۔ چائنا کو فتح تو نہیں کیا گیا تھا، وہاں پر بھی۔ تو آج کے دور میں اگر کسی ایک ملک میں، سائزیبل ملک میں ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ خلافت والی قائم ہو جائے تو دنیا اس کو دیکھے گی، اس کی برکات کا بچشمے سر مشاہدہ کرے گی۔ آج تو دنیا جو ہے گلوبل ولیج ہے، آج جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اسی وقت ماسکو میں دیکھا جا سکتا ہے، اسی وقت واشنگٹن میں دیکھا جا سکتا ہے، بالکل دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دین کو قبول نہیں کیا جا رہا، دین کو قبول اس وقت نہیں کیا جا رہا، طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس لیے کہ دین ان کے سامنے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، دین ان کے سامنے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں، انہوں نے ایک دورہ کیا تھا
یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریپبلکس ہیں جو آزاد ہوئے، اور وہاں چونکہ ہر جگہ پر اگرچہ اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں، ازبک زبان علیحدہ ہے، فلاں ہے، لیکن فارسی سب کے نزدیک وہ ان کے ہاں سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. تو ان کا استقبال ہوا. علامہ کا کلام جو ہے 2/3 سے زیادہ جو ہے وہ تو فارسی میں. انہوں نے مجھے بتایا آ کر کہ ہر جگہ مجھے ایک بات کہی گئی، وی نیڈ اے ماڈل اسلامک اسٹیٹ. اے ماڈل. دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن monarchy. The Iranian revolution is not, model is not acceptable, it is based on theocracy. We want a model Islamic state جو کہ اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہو. اگر یہ قائم ہو جائے تو دوسرا نقطہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک جسٹ سوشل آرڈر کی تلاش ہے. کئی صدیوں سے انسانیت جو ہے وہ ادھر سے ادھر ٹھوکریں کھا رہی ہے. بادشاہت کے سے نکلی تو مستعز یک بند تا افتاد در بندے در، وہ جاگیرداروں کی اس سے چنگل سے نکلی سرمایہ داروں اور کارخانے داروں کی چنگل میں آ گئی. ان سے نکلی تو ایک کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ وہ بھی معاملہ ختم. اب انسان کدھر جائے گا؟ اب یہ ہے کہ یا تو وہی کیپٹلزم اور وہ گلوبلائز ہو رہا ہے اب، لیکن کیا اسی کیپٹلزم کی گود سے، اسی کی کوکھ سے کمیونزم برابر نہیں ہوا تھا؟ اب پھر یہ ہے کہ انسان ایک دوراہے پر کھڑا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو 40 برس تک یو ایس ایس آر اور ادھر امریکہ اور اس کے ویسٹرن رائٹس کے درمیان جو کولڈ وار رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی کولڈ وار کو لے کے آگے چلیں گے ڈاکٹر صاحب. اس وقت ہمیں جانا ہے خواتین بریک کی جان. ڈاکٹر صاحب، آپ نے تاریخ بیان کر دی، سوویت یونین، پھر اس کا زوال، اور پھر کولڈ وار، اور پھر دیتانت وغیرہ، یہ سب باتیں پڑھی ہیں تاریخ میں، ہم جانتے ہیں ان باتوں کو. سمپل سا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ پاکستان رول ماڈل کے طور پر وجود میں آ گیا، انقلاب کیسے ایکسپورٹ ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2، جو خلافت جس کے آپ دائی ہیں، جو آپ نے تصور سجا رکھا ہے، وہ عملی شکل کیسے اختیار کرے گا؟ اسلامی ممالک تک کیا اس کے خلاف نہیں ہو جائیں گے؟ تبدیل ہو گئی یہ اکثر کائنات. پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان، میں چرٹ کی اور لیبیا کی اور مراکش کی بات نہیں کر رہا، یہاں علاقائی مفادات ہیں، عرب کا عجم کا مسئلہ ہے. خلافت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ عملی شکل کیا ہے؟ میں اس پر بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ کہوں گا کہ اگر کوئی ایک ماڈل تیار ہو جائے فی الواقع، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں اللہ کرے کہ ایک انقلاب آئے اور ایک اسلامی نظام آ جائے، اس ماڈل کو دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ مسلمان ممالک کی اکثریت تو اس نظام کو قبول کر لے گی، بشمول حکمران. نہیں، وہاں بھی انقلاب آئے گا نا پھر. وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ وہ انقلاب کا ماڈل بھی تو پاکستان ہوگا، اس نظام کا ماڈل بھی ہوگا. پھر اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے وہاں پر لوکل ریولوشنز آئیں گے. میں نے مثال آپ پھر کہہ دیں گے تاریخ کی بات کی ہے، چین کو رشیا نے فتح تو نہیں کیا تھا، وہاں پر بھی انقلاب آیا، لوکل لیڈرشپ سے آیا ہے، لیکن بہرحال نظام وہی آ گیا. تو اسی طریقے سے ایک تو معاملہ ہوگا کہ مسلمان ممالک کے اندر اس کو دیکھیں، جو مسلمان عوام کے اندر دلوں کے اندر ایک طرف موجود ہے، جذبہ ہے، خواہش ہے، اگرچہ وہ کوئی عملی شکل اختیار نہیں کر پا رہی ہے، لیکن یہ کہ ایک حوصلہ پا کر انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسلمان ممالک اختیار کرے. البتہ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے، اس کے ضمن میں احادیث میں بہت بڑی بڑی جنگوں کی خبر دی گئی ہے. یعنی گلوبلائز ہونے سے پہلے جو ہے وہ معاملہ جو ہے بہت بڑی جنگوں کا ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے عرب میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. حضرت مہدی ہمارے اور اہل تشیع کے نزدیک متفق علیہ شخصیت ہے. ایک ایسی شخصیت جو ہے ظاہر ہوگی، سامنے آئے گی، منظر عام پر آئے گی. فرق صرف یہ ہے کہ ان کے خیال میں 12ویں امام جو روپوش ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے، اور اہل سنت کے خیال میں جو مجددین کا سلسلہ ہے اس سلسلے کی ایک آخری کڑی حضرت مہدی ہوگی. لیکن ایک حدیث میں صاف الفاظ آتے ہیں کہ حضرت مہدی کی حکومت کو عرب میں مستحکم کرنے کے لیے ایک ایسے ملک سے فوجیں آئیں گی جو عرب کے مشرق میں واقع ہے. یخرج الناس من المشرق یطیرون للمہدی یعنی سلطانی. ڈاکٹر صاحب، عبداللہ ابن حارث کی حدیث ہے. یقیناً ان احادیث پر ہمارا ایمان ہے.